انتہائی واجب الاحترام سامعین مکرم، آج کی یہ محفل جس کا عنوان ختم نبوت کانفرنس ہے، اس حوالے سے میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا دو جہاں کی ذات وہ ذات ہے کہ جس پر ہم سب اکٹھے ہیں اور ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نص قرآنی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ جہاں آقا دو جہاں کی ذات آتی ہے، ان کی بات آتی ہے، تو پھر ہمیں ان کی عزت، ان کی ناموس اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ اور اس چیز کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت نے ہمیں متوجہ فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام کا بھی ایک خوبصورت فرمان ہے، آپ نے فرمایا ادبوا اولادکم علی حب نبیکم، اے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنی اولادوں کو عاشق مصطفیٰ بناؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ بے شک آپ اپنی اولاد کو، مجھ سے پہلے گفتگو ہو رہی محترم متوجہ فرما رہے تھے، تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ صباحاً و مساحا اپنی نسلوں کو، ان کو یہ برابر کرائیں ذہنوں کے اندر، ہم سب کچھ ہیں لیکن سب سے پہلے ہم عاشق مصطفیٰ ہیں۔ اور یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں، جس طرح رسول اللہ کا ایک نام نامی ہے مصطفیٰ، یعنی چنا ہوا، جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کو چن لیا ہے، اسی طرح ان کے ماننے والے بھی چنے ہوئے ہیں۔ جی، ان کے ماننے والے، ان کے نام پر قربان کرنے والے، یہ بھی چنے ہوئے ہیں۔ ہر کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اور مرزا صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا، وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، آداب ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، منوانا نہیں بتانا ہے کہ آقا دو جہاں کی ختم نبوت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ جس پر تمام مسالک متحد اور متفق ہیں۔ اور یاد رکھیے گا دوستو بزرگوں کہ قوم ہمارا، کیونکہ میں اپنے شیعہ قوم کی طرف سے یہاں نمائندہ کے طور پر آیا ہوں، تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ کاش وقت ہوتا میں آپ کو قرآن پاک سے، حدیثوں سے انشاءاللہ دلائل دیتا، لیکن اب میرے ساتھ تعاون یہ کریں گے کہ میں نے باتیں بہت ساری مختصر ترین وقت میں کرنی ہے، آپ نے ذرا میرا ساتھ دینا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے اس محفل کا انعقاد کیا، اس کا صلہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے۔ یاد رکھیے گا سامعین محترم، جس نبی مکرم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی عظمت کے حوالے سے ہندوستان کے ایک عالم دین گزرے ہیں، علامہ سید کرار حسین وائز صاحب، ان کا ایک جملہ ہے، وہ بہترین مناظر تھے، جہاں کیونکہ تقسیم سے پہلے رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی تھی نا، تو ایک محفل میں انہوں نے کہا کہ سنو تم ہمارے آقا دو جہاں کا کوئی مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کہا کوئی عقلی دلیل دے دیں۔ کہا عقلی دلیل یہ ہے، سنو آقا دو جہاں کا نام جو ہے اللہ رب العزت نے ہر مقام پر رکھ دیا ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں مساجد نہیں ہے، اور مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں 5 وقت میں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، دنیا کو غور تو کرنا چاہیے۔ ایک جگہ کا مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند کر کے خاموش نہیں ہوتا، دوسری جگہ کا مؤذن بھی آواز بلند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا دنیا اگر سننا چاہے 24 گھنٹے پورے کرۂ ارض پر جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے وہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت۔ تو دوستو بزرگوں، میں نے اپنی ساری گفتگو کو مختصر کر دیا۔ یاد رکھیے گا انسان ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ منافع سوچتے ہیں، آپ فصل اگاتے ہیں، آپ یہی امید رکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے مجھے منافع حاصل ہوگا۔
आप जिस शोबे जिंदगी में हैं, हर बंदा ये सोचता है मुझे मिलेगा क्या। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ रसूलुल्लाह की सीरत से कि जो आका दो जहां की इज्जत और हुर्मत का दिफा करता है, अल्लाह उसे क्या अता करता है। हजरत हसन इब्न साबित एक महबूब शायर थे, आका करीम को बहुत पसंद थे। एक मरतबा आका ने अपनी महफिल में इरशाद फरमाया, कुछ अफराद हैं जो मेरे बारे में तौहीन आमेज कलमात लिखते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तुम में से कौन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिफा करेगा। बेसाख्ता हजरत हसन खड़े हुए, या रसूलल्लाह बड़ों बड़ों को छोड़े, मैं अदना सा गुलाम हाजिर हूँ, मैं आपकी इज्जत और हुर्मत का दिफा करना चाहता हूं। और यहां ये जुमला अपने ज़हन में रखिएगा, सैयदुल अंबिया ने फरमाया हसन ये काम तुम करो, बाद में हमारी बात होगी। कुछ दिनों के बाद हजरत हसन ने ऐसा कलाम पेश किया, अजमत रसूलुल्लाह को वाज़े किया और रसूलुल्लाह की तौहीन करने वालों को ऐसा सबक सिखाया कि जब सैयदुल अंबिया की बारगाह में आते हैं और आका करीम ने ये जुमला इरशाद फरमाया। और आप सबको और मिर्जा साहब हम सबको दिलों पर ये जुमला नक्श करना चाहिए। क्या कहा सैयदुल अंबिया खातमुन नबीयीन ने, कहा हसन जो बंदा भी अपनी जुबान कलम हाथ के जरिए मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद करता है, रूहुल कुदस और अल्लाह के फरिश्ते उसकी मदद करते हैं। यानी आप चाहते हैं कि अल्लाह की ताईद आपके शामिल हाल हो जाए तो आका दो जहां का दिफा करें। और याद रखिए कोई किसी बिरादरी की तौहीन करता है, बिरादर दर्द दिल बयान कर रहे थे, बिरादरियां लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, मरने के लिए तैयार हो जाती हैं। हाँ तुमने हमारे बंदे को ये कहा क्यों है, हमारे वालिद का नाम इस तरह लिया क्यों है। याद रखिएगा सैयदुल अंबिया की जात कायनात में सबसे बड़ी जात है जिस पर हम अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है खत्मुन नबीयीन का अकीदा है क्या। मुख्तसर इसके हवाले से हमारा अकीदा ये है कि सैयदुल अंबिया जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं वो कलाम मजीद की शक्ल में हो, कुरान पाक हर तहरीफ से पाक है क्योंकि नस्से कुरानी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को उतारा है, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तारीखें पढ़कर देख लें, मुख्तलिफ नबी आए, मुख्तलिफ आसमानी किताबें आई, एक हजरत ईसा की किताब के 4 नुस्खे इस वक्त दुनिया में ज़बर नहीं बदली, इसीलिए कि इसको भेजने वाला रब्बुल आलमीन है और वो अला कुल्ले शैइन कदीर है। 2 चीजों का जिम्मा खुदा ने लिया है, एक कलाम मजीद का और दूसरा ज़ात मुस्तफ़ा का, कि कलाम मेरा है मैं इसकी हिफाजत करूंगा, हबीब मेरा है मैं इसकी हिफाजत करूंगा। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, मेरा हबीब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। क़यामत तक जहां जहां ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा जाएगा वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी कलमा पढ़ा जाएगा। देखिए दोस्तों बुजुर्गों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम में और हमारे नबी पाक में 10,000 साल का फासला है। कितना फासला है? 10,000 साल का फासला है हमारे नबी पाक में और हजरत आदम अलैहिस्सलाम में। फिर वो अर्ज करूंगा, काश वक्त होता, बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हूं, फिर कभी मौका मिला तो अर्ज करूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम किस लिए आए? अल्लाह की तौहीद के लिए, लोगों को अल्लाह की बारगाह में झुकाने के लिए आए। सारे नबियों का एक काम था, अल्लाह की तरफ दावत देना, दावत इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देना, अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को मुतवज्जे करना। जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, जिस नबी मुकर्रम का कलमा पढ़ते हो फख्र से सर उठाओ, मेरे और आपके नबी ने मुख्तसर अरसा में अंदर कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। तारीख अंबिया का मुताला करके देख लें, खुद उसी नबी की जिंदगी के अंदर या थोड़े अरसे के बाद उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले बुत परस्त बन गए, शिर्क उनके अंदर आ गया। मिसाल के तौर पर अर्ज करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को जानशीन बना कर गए, 30 रातों का वादा था कि तौरात मिलनी है, 40 रातें हो गई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटे, कौम गौशाले सामरी बछड़े की इबादत करने लग गई थी। जरा फख्र से सर उठाकर जिया करो, जिस नबी मुकर्रम का हालम कलमा पढ़ते हैं 63 साल जिंदगी के अंदर इस कमाल तक अल्लाह की वहदानियत को पहुंचाया। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, फरान की चोटियों से फरमाया कि अल्लाह की वहदानियत को मान लो। 360 खुदाओं के आगे झुकते हो, रोजी का अलहदा खुदा, इज्जत का अलहदा खुदा, सेहत का अलहदा खुदा, हर दरवाजे पर अलहदा जाते हो। और मैं मोहम्मद तुम्हारी नजात का नुस्खा लेकर आया हूं, 360 दरवाजों पर जाने की जरूरत नहीं, मोहम्मद के रब की बारगाह में झुक जाओ, किसी और दरवाजे पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بات ہو رہی تھی، نبی اعظم نے منوایا، اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جب حکم ہوا میرے حبیب اعلان رسالت کرو، تو نبی پاک کو ابو قبیس پر تشریف لے گئے. صبح صبح نبی پاک نے یہ آواز بلند کی، یا صبایا. یہ عرب کا استعارہ ہے. محترم علماء کرام، خدا آپ کو سلامت فرمائے اور آپ سب کو خدا سلامت فرمائے. اس عشق رسول اللہ کا خدا آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے. یہ محفل، یہ حاضری ہم سب کی گواہی بن جائے کہ یا رسول اللہ، رات کے اس وقت ہم کسی دنیا کے مطلب کے لیے نہیں، عشق مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں. نبی پاک کو ابو قبیس پر کھڑے ہوئے اور استعارہ بلند کیا، یا صبایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم لوگ صبح صبح سو رہے ہوں اور دشمن ان پر حملہ کر دے، تو اس وقت جو بندہ آواز دیتا ہے، اٹھو، خواب غفلت کو چھوڑو، دشمن تم پر حملہ کر چکا ہے. جب رسول اللہ نے یہ کہا یا صباحیا، تو لوگ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے اور آ کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کس نے یہ اعلان کیا ہے؟ کون ہے لشکر جو ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ سب نے کہا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان بلند کیا ہے. سب آئے، کوئی ابو قبیس پر، رسول اللہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ جو استعارہ بلند کیا، اس کا مطلب یہ ہے کون دشمن صبح صبح ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، میں کہہ رہا ہوں دشمن حملہ کرے گا، میں تمہیں خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہوں. یہ دشمن ایک نہیں، تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی طرف میں نے تمہاری توجہ مبذول کرانی ہے. پہاڑ کے پیچھے جاؤ، دشمن نظر نہ آئے، کیا رائے کام کرو گے؟ یہ ہے نبی پاک، اور ایسا ہونا چاہیے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کو. کیا کہا کافروں نے؟ ہم پہاڑ کے پیچھے جائیں، ہمیں لشکر نظر نہ آئے، ہمیں دشمن نظر نہ آئے، ہم کہیں گے محمد ابن عبداللہ، ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں. توجہ کیجیے گا. تو مجھے یہ جملہ کہنے دیں، علماء کرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ سید الانبیاء نے رسالت کا کلمہ پڑھنے سے پہلے کافروں سے اپنی صداقت کا کلمہ منوایا ہے. تو آج محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کو سچ بھی بولنا چاہیے اور امانت دار بھی ہونا چاہیے. تو دوستو بزرگوں، رسول اللہ نے 10,000 سال کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے، ان کی محنتوں کو اس کمال تک پہنچایا. بس میری گفتگو تمام ہو گئی. آخری 1-2 منٹ کی زحمت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، خاتم المرسلین کا مطلب کیا ہے. اب بعد میں نبی کیوں نہیں آ سکتا، کیوں ضرورت نہیں ہے، اس کی ایک جملے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وہ وضاحت یہ ہے کہ 10,000 سال کے عرصہ کے اندر اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بھیجا. اکثر و بیشتر ان کی زندگیوں کے اندر بعد میں لوگ ان کا کلمہ پڑھنے والے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے آگے جھک گئے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے لگے، شرک ان کے اندر آ گیا. یہ کمال محمد رسول اللہ ہے. 1500 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، آج بھی ان کا کلمہ پڑھنے والے نہ بت پرست ہیں نہ مشرک ہیں. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. تو سید الانبیاء نے، اور یقین کریں جس حد تک انسان خدا کو سمجھ سکتا تھا رسول اللہ نے سمجھا دیا. جس حد تک کلام الہی آ سکتا تھا رسول اللہ نے سمجھا دیا. سبحان اللہ. علماء کرام موجود ہیں، نبی پاک جو پیغام لے کر آئے ہیں، کلام لے کر آئے ہیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جنت کی نعمتوں کا ذکر پڑھیں، ایسا لگتا ہے پڑھ نہیں رہے، سامنے دیکھ رہے ہیں. اور جہنم کے عذاب والی آیتیں پڑھیں، ایسا لگتا ہے کہ عذاب ہمارے سامنے موجود ہے. رحمت خدا کی آیتیں پڑھیں کلام پاک کی، ایسا لگتا ہے کہ رحمت الہی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. اور یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، جس قدر انسان خدا کو سمجھ سکتا تھا، نبیوں کو سمجھ سکتا تھا، رسالت کے پیغام کو سمجھ سکتا تھا، نبی پاک نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اسی لیے رسول اللہ خاتم النبیین، ان کا پیغام قیامت تک رہے گا. اور اسی پیغام پر فالو کرنے کا نام اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، ایقان بھی ہے، اور اسی کو خاتم النبیین کا عقیدہ کہا جاتا ہے. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خاتم النبیین کا کلمہ نصیب فرمائے، اور حضور کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی سیرت طیبہ کو سمجھ کر خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے برادر اور جس دوست نے اس کار خیر میں حصہ لیا، خدا سب کی حاضری کو، ہم سب کی حاضری کو بھر کے اپنے حبیب قبول و منظور فرمائے.
ایک نعرہ ہے, آپ میرے ساتھ لگائیں گے, میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. وہ نعرہ یہ ہے کہ ہم گواہی دینے آئے ہیں نا رات کے اس وقت, کیا کہنے آئے ہیں. میں آیا ہوں, علماء کرام آئے ہیں, آپ سب مختلف شعبہ زندگی سے تشریف لائے ہیں. کس لیے تشریف لائے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ, آپ کے نام پر میری جان حاضر ہے, میرا مال حاضر ہے, میرا علم حاضر ہے, میرا کمال حاضر ہے, میرا سب کچھ آپ کے نام پر قربان ہے. ڈیٹ سے لے کر آخری آدمی تک مل کر یہ میرے ساتھ نعرہ بولے, لبیک یا رسول اللہ. ایسی آواز بلند کریں کہ حاصل پور سے یہ آواز گنبد خضرا کے سائے تک جائے. وہ رحمت دو جہاں ہمارے لیے دعائے خیر فرمائے. ادھر سے خیر آ گئی ہے, دنیا آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. لبیک یا رسول اللہ. بہت شکریہ جی. یہ تھے سید نصرت حسین فاطمی صاحب, جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر اپنا اظہار خیال کیا. پروگرام اختتام کی طرف ہے انشاءاللہ. ہمارے آخری مقرر سے پہلے صرف 2 منٹ کی گفتگو کپس کالج کی طرف سے جناب محمد شفیق صاحب وہ ڈائس پر تشریف اس پروگرام کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں. ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر.